ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے بارے میں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے جنگ میں جب میں میٹرک میں تھا. ان کو آئیڈیلائز کیا اور ان کو چاہا کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. ہر شعبہ ایک پروفیشن بن چکا ہے اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ پروفیشنلزم کی کمی ہے. اب پروفیشنلزم ڈائریکٹ پڑھانے سے بھی آتا ہے لیکن زیادہ انڈائریکٹ ماحول سے بچہ وہ لیتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے لیے کس حد تک یہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اسپیشلی ہائر ایجوکیشنل سسٹم، یہ کیسے معاشرے کو کچھ ڈیلیور کر پائے گا. اسی سے عزت ہے، اسی سے روزگار ہے. اگر ہم انشور کر دیں معاشرے کو کہ وی آر یوزفل فار دیم تو سب کچھ اسی سے وابستہ ہے. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا 18 سالہ پڑھانے کا تجربہ ہے. وہ ایک کیمیکل انجینئر ہیں، اس کے ساتھ وہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف پالیمر اینڈ پروسیس انجینئرنگ UET لاہور میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکٹر ہیں اسٹوڈنٹ افیئرس کے. ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ کون سے مسائل ہیں جن کو فوری طور پہ حل کرنا بہت ضروری ہے اور جن مسائل کو حل کر کے ہم اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف علی کیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے 18 سال سے UET میں پڑھا رہے ہیں. آپ کیمیکل انجینئر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا آپ انجینئرنگ میں جب آئے تو اس وقت آپ کا کیا پیشن تھا یا آپ کے پیرنٹس کی یہ خواہش تھی کہ آپ انجینئر بنیں؟ یہ سارا سفر کیسے شروع ہوا؟ جی بہت شکریہ علی. میں واقعی تہہ دل سے شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، اور پھر آپ نے رابطہ کیا اور جس طرح آج ہم اس لمحے تک پہنچے. بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. ویلکم. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل اور انجینئرنگ دو شعبے ایسے ہیں کہ جو پروفیشن باقاعدہ پاپولر پروفیشن کہلاتے ہیں اور بچوں کا رجحان انہی دو شعبوں کی طرف ہوتا ہے. اور بھی شعبے اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آ چکے ہیں. تو جب میں نے FSC کی تو ہمارے وقتوں میں بھی یہ دو شعبے نمایاں تھے. جس طرف اچھے نمبر لینے والے جو بچے ہیں وہ جایا کرتے تھے، تو میرا بھی رجحان انجینئرنگ کی طرف تھا. لیکن یہ میٹرک میں بتاتا چلوں کہ رجحان بنا، اور اس کو حب الوطنی کا ایک آپ رنگ کہہ لیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کے بارے میں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے جنگ میں جب میں میٹرک میں تھا، تو وہاں سے ایک سوچ بنی کہ ایک ملکی دفاع کے لیے سائنسدان اور انجینئر جو ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان میٹلرجیکل انجینئر ہیں، تو یہ تبھی پڑھا میں نے. تو ایک ان کو آئیڈیلائز کیا اور ان کو چاہا کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے اور ملکی دفاع کے لیے کام کیا جائے. تو کچھ جذبے، جوان جذبے، کچھ کچی سوچیں، کچھ ہیروئزم، یہ ساری چیزیں مل کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو تصور کرتے ہوئے تو انجینئرنگ ایک راسخ ایک شعبہ بن گیا کہ زندگی اسی ڈھب میں لے کے جانی ہے. سر پالیمر اینڈ پروسیس انجینئرنگ یہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، اس طرف آپ کیسے آئے اور اس میں آپ کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں؟ جی ہمارا UET میں جو ڈپارٹمنٹ ہے پالیمر اینڈ پروسیس انجینئرنگ، یہ پاکستان میں ان 3 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ہے جو پلاسٹکس، کمپوزٹس، ربرز، الاسٹومرز اور ایڈوانس جو مٹیریلز ہیں، بائیو پالیمرز، اس طرح کے جو مٹیریلز ہیں، ان میں ہر لیول کی تعلیم دے رہا ہے، انڈر گریڈ پروگرام سے لے کے PhD پروگرامز تک. تو جب یہ ڈپارٹمنٹ شروع ہوا 2002 میں پہلا انٹیک بیچ لیا گیا، تو
یہاں پالیمر کے سمجھنے والے لوگوں کی بہت کمی تھی. تو میں نے 2004 میں UIT جب جوائن کی تو میرا اس سے پہلے نیسکوم میں جو تجربہ تھا وہ پلاسٹکس اور پالیمر کے حوالے سے بہت ہینڈز آن یا پریکٹیکل ایکسپیرینس ود انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر تھا. تو میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا, ایک نیا ڈپارٹمنٹ. تو میں ان پہلے 3 لوگوں میں سے تھا جو کیمیکل انجینئرنگ سے پالیمر انجینئرنگ میں شفٹ ہوئے, فیکلٹی ممبرز جو تھے. تو تب سے چل سو چل اللہ کا کرم رہا ہر حال میں, اور اب یہ ایک بہت مضبوط اور ویل ریسورسڈ ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے UIT میں بھی اور پاکستان میں بھی. سر آپ ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز بھی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ میرا کیونکہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ رہتا ہے, ان کی ایکسٹرا کریکولر جو ہم نصابی یا غیر نصابی سرگرمیاں آپ کہتے ہیں, تو مختلف سوسائٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی. ہمارے UIT میں کچھ 24 کے قریب رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں, اور بچے ان سوسائٹیز میں آ کے اور ان کے پلیٹ فارم سے بہت سارے ایونٹس کرتے رہتے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز اور بہت سارے چیزیں چلتی رہتی ہیں. جو میں نے دیکھا ہے ایک پروفیشنل جو ہے, اگر میں اپنی بات کرتا ہوں انجینئرنگ کی, لیکن اب میرے خیال میں ہر شعبہ ایک پروفیشن بن چکا ہے. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ پروفیشنلزم کی کمی ہے. پروفیشنلزم سے مراد کیا ہے؟ پروفیشنلزم سے مراد یہ ہے کہ آپ میں بیسک نالج سے لے کے اپنے شعبے کے, آپ کی شخصیت میں اس طرح کے ایٹریبیوٹس آ جائیں کہ ہر کوئی آپ کو ایز این امپلائی رکھنے کو تیار ہو جائے, خوشی محسوس کرے آپ سے ملنے میں, آپ کے ساتھ کام کرنے میں. ایک براڈر سینس میں اگر ہم لیں تو یہ پروفیشنلزم ہے. تو اس کا کچھ حصہ ہم کر پاتے ہیں. ہم علم کہنا چاہیے یا تعلیم یا نالج جو ہے وہ ٹھونس رہے ہیں بچوں میں. پھر یہ اب جو سیمیسٹر سسٹم ہے یہ بہت اچھا سسٹم ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ڈبل سپیڈ سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ گزرتے جا رہے ہیں اور سیمیسٹر مکمل کرتے جا رہے ہیں وداؤٹ ایبزاربنگ مچ, وداؤٹ انکلکیٹنگ مچ انٹو اسٹوڈنٹ. تو اس سے پروفیشنلزم نہیں ہے. اب پروفیشنلزم ڈائریکٹ پڑھانے سے بھی آتا ہے, اور لیکن زیادہ انڈائریکٹ ماحول سے بچہ وہ لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہمارے اداروں میں ایک پروفیشنل رکھ رکھاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پروفیشنلزم بچہ جو انڈائریکٹ پارٹ ہے وہ نہیں لے پاتا, اور اس سے بہت ساری چیزیں وہ کھو دیتا ہے. ایک اعتماد, پر اعتماد شخصیت جسے آپ کہیں گے. اب بچوں کے پاس ملٹیپل بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ نہ کرنے کی بد اعتمادی اس طرح آئی ہوئی ہے ہمارے نوجوانوں میں. دکھ ہوتا ہے کہ وہ ڈگریاں ان کو وہ اعتماد نہیں دے پا رہی کہ وہ سیدھا تن کے کھڑے ہو سکیں کہ جی میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے یہ ڈگری ارن کی ہے, میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اور میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. سر اگر ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھیں یا ان میں سے کسی کی بات سنیں تو وہ ہم سے یہی کہیں گے کہ ٹیچر کا قصور ہے, اور اگر ہم ٹیچر کو مخاطب کریں یا اس سے بات کریں تو وہ کہے گا اسٹوڈنٹ کا قصور ہے. اصل میں یہ سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ بالکل وہی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے. یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے, ایک ماحول ہے جو سب نے مل جل کے, جس کو میں یہ نہیں کہوں گا خراب کیا, ان بلندیوں تک نہیں پہنچایا جہاں تک ہم جا سکتے تھے, یا دنیا جس طرح ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں. لیکن یہ طے ہے کہ اگر اس کی بہتری ہونی ہے تو وہ اساتذہ سے ہی شروع ہوگی, کیونکہ وہ ایک سٹیپ آگے ہیں اس سسٹم میں, دے آر لیڈنگ. تو اساتذہ سے یہ چیز شروع ہوگی. ذمہ داری کی بحث سے نکل کے اب
میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے لیے کس حد تک یہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، اسپیشلی ہائر ایجوکیشنل سسٹم جس کا میں ایک نمائندہ ایک یونیورسٹی ریسورس کے طور پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو یہ کیسے معاشرے کو کچھ ڈیلیور کر پائے گا. اسی سے عزت ہے، اسی سے روزگار ہے. اگر ہم انشور کر دیں معاشرے کو کہ وی آر یوزفل فار دیم، تو سب کچھ اسی سے وابستہ ہے. سر آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، ایک ٹیچر کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے؟ اشفاق احمد کے لفظوں میں آسانیاں تقسیم کرنا. ٹھیک ہے. جب میں خود کو یونیورسٹی ریسورس کہتا ہوں. ہم ٹرشری ایجوکیشن لیول کے ٹیچر ہیں. جو پرائمری ٹیچر ہے اس کا رول روحانی طور پہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے کو شیپ کر رہا ہوتا ہے. اس کی پرداخت میں اس کا کردار بہت نمایاں ہماری نسبت، ٹرشری یا یونیورسٹی ٹیچر کی نسبت. لیکن پھر بھی دینا، آسانی دینا. آسانی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بچے کو ایک کمپرومائزڈ کانٹینٹ آف ایجوکیشن دیں یا شارٹ کٹس اس کو دکھائیں. آسانی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دن رات کام کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی بنائیں، اس کی شخصیت بنائیں، اس کی شخصیت کے راستے بنائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو اگر سمجھا جائے تو بندہ کام کے رہ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سامنے رہے کہ آسانی مجھے تقسیم کرنی ہے. میں اس مرحلے پہ اس سے وابستہ ایک بات کرتا چلوں کہ جتنے بھی ٹیچرز آپ دیکھیں گے، چاہے وہ پرائمری لیول کے ہیں یا یونیورسٹی تک، زیادہ بائی چوائس آپ کو نظر آئیں گے، وہ خود آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان ایک فیصلہ خود کرے اور اس شعبے کے متعلق فیصلہ کرے جس میں عزت تنخواہ سے زیادہ ہے، بالکل، تو اس کو ظرف بھی اتنا بڑا رکھنا ہے، اتنی بڑی کشادہ دلی دکھانی ہے، اتنی محنت کرنی ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اسٹوڈنٹ تب تک نہیں سیکھتا جب تک وہ اپنے استاد کو اس طرح گردن کر کے نہ دیکھ رہا ہو. تو آپ کو کردار میں، آپ کو اپنے عمل میں، اپنے علم میں، ایون اپنے سٹائل میں، اپنے لباس میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، ہر چیز میں ایک اس مقام پہ ہونا ہے جہاں سے اسٹوڈنٹ آپ سے کچھ لینے میں فخر محسوس کرے اور اس کو ویلیو کرے. تو محنت اور محنت، یہ پروفیشن بہت محنت مانگتا ہے. سر آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا گفتگو میں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ کون سے ایسے ریولوشنری آئیڈیاز ہیں جن پہ اگر ہم کام کریں تو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. جی، اس میں دو چیزیں عرض کروں گا. میری بڑی خواہش تھی شروع سے کہ کبھی کوئی پلیٹ فارم اس طرح آئے، اور میں مختلف پلیٹ فارم پہ یہ ووکل بھی رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پرائمری اور مڈل ایجوکیشن ہے اس میں آپ جو کچھ مرضی پڑھائیں، 1 نصاب پڑھائیں، 5 نصاب آپ پڑھا رہے ہیں، سکلز دیں بچوں کو. ٹھیک ہے. تیسری، چوتھی، 5ویں میں یا اس سے اوپر 1 سال آپ کو بچوں کو کارپینٹری کی، الیکٹریکل کی ہینڈز آن اسکل کوئی نہ کوئی دینی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ ایسی اسکل جو ان میں ایک جھجک ختم کرے گی ہاتھ سے کام کرنے کو، اور ان میں ایک فخر لائے گی. اسکل ہمیشہ آپ کو کیونکہ ڈائریکٹ اس کا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے اسکل کا، ہنر کا، تو آپ فخر محسوس کرتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو ہینڈز آن ضروری ہے، اور ارلی ایج میں ہینڈز آن ضروری. دوسرا، اسپیشلی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا ہائر ایجوکیشن ان جنرل، اب ہم بہت عرصہ ہوا، یہ پرانی بات ہوگی کہ وی ہیو بیکم گلوبل ولیج. ٹیکنالوجی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اب ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یونیورسٹی، میرا ملک ایجوکیشن میں یا فلاں سیکٹر میں بیسٹ ہے. اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ جب تک مجھے دنیا نہیں کہے گی کہ آپ بیسٹ ہو. ٹھیک ہے. تو
تو اس کے لیے کیا کہ جو انٹرنیشنل بینچ مارکس ہیں ایجوکیشن کے، انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ایجوکیشن کی، ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کے جو بینچ مارکس ہیں، وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں. ایک گلوبلائزیشن کی طرف جانا ہے کہ ہمارا ایک گریجویٹ جو ہے ہی اور شی از ایٹ پار ٹو any graduate of the world, of any part of the world. تب یہ ایجوکیشن ہماری جو ہے وداؤٹ اینی کمپرومائز، ٹھیک ہے، ہم اپنے اسٹینڈرڈ بھلے سے جتنے مرضی بنا لیں، لیکن ہمیں ہک اپ ہونا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، پھر یہ ایجوکیشن سسٹم اپلفٹ ہوگا. سر میں یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فوکس کو گریڈ سے ہٹا کے لرننگ پہ لے آئیں تو کیا اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اتنا ڈائریکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، گریڈز کیا ہیں؟ گریڈز انڈیکیشن ہیں، ایک اسیسمنٹ آپ کرتے ہیں بچوں کی اور اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے اس میں آپ بچوں کی گریڈنگ کرتے ہیں. اب جو اسیسمنٹ ہے بڑا کچھ ہو سکتا ہے، آپ کس طرح کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، پڑھایا آپ نے کیا تھا، اسیسمنٹ کیا کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد پھر یہی ہے کہ اگر ایجوکیشن سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا جی اور آپ کو ایک گریجویٹ کو دیکھ کے پہلے 5 منٹس میں نہیں لگ رہا کہ یہ اس شعبے کا ہے بھی یا نہیں ہے، پھر بھلے سے آپ جو مرضی بھی کرتے رہیں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. پھر تو آپ کو اس میں آنیسٹی لانی ہے. آنیسٹی اس طرح لانی ہے کہ آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ کسی اسٹوڈنٹ کو اور کسی اور شخص کو اس میں کمپرومائز نہ کرنے دے. ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات، محنت محنت محنت. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے آسان شعبہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اس میں جو آپ کو محنت چاہیے. آپ کی اجازت سے ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ پڑھائی تب سکتے ہیں جب آپ اس کانٹینٹ کے بالکل بیسک روٹ لیول پہ کلیئر ہوں، ورنہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ بالکل پڑھ کے پڑھا رہے ہیں نا جی، یو ول بی ایکسپوزڈ امیڈیٹلی. جب آپ اس کی گہرائی تک پہنچے ہوئے ہیں پھر آپ کو پڑھانے میں بھی مزہ آ رہا ہے، بچے بھی اس سے سیکھ رہے ہیں. مجھے اپنے کئی اساتذہ یاد ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ ایک انٹاکسیکیشن، ایک نشے کی کیفیت ہو جاتی تھی ان کا لیکچر لیتے ہوئے، اتنا مزہ آتا تھا. ان میں سے کئی مرحوم ہو گئے، اللہ ان کو غرق رحمت کریں، جو زندہ ہیں ان کو زندگی اور صحت دے اللہ. تو ایسے ہمارے اساتذہ ہیں ابھی تک. یاد ہے کہ جی ایک نشے کی اور ایک سرور کی کیفیت ہوتی تھی. انجینئرنگ ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی فلسفہ کوئی لٹریچر نہیں پڑھاتے تھے. بڑی خوش قسم کے انجینئرنگ ایجوکیشن میں بھی اس حد تک وہ کانسیپٹس پر چلے جاتے تھے کہ سبحان اللہ. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کا کام ہے، ان سے آپ واقف ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بہت سارے منصوبے ہیں، کچھ سے میں آگاہ ہوں اور جتنا میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کوئی بھی ادارہ ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اس کی مدد کی جانی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. لیکن ایک چیز میں نے یہاں بہت اچھی دیکھی، کیونکہ خود قاسم علی شاہ صاحب کا جو پس منظر ہے وہ ٹریننگ ہے، موٹیویشن ہے. تو ابھی انہوں نے ایک پروگرام اس سال شروع کیا، تعلیم ممکن، اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں. اس میں ہمارے ہاں بھی یو ٹی لاہور میں بھی آئے اور یونیورسٹیز میں بھی گئے. تو انہوں نے کوئی 100 کے قریب ابھی ایک بہت تھوڑے عرصے میں بچوں کو اسکالرشپ دینا شروع کیا. ہینڈسم ہے، اچھی اماؤنٹ ہے. وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں تعلیم میں، ہائر ایجوکیشن میں، یونیورسٹیز میں، تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک اسکالرشپ پروگرام نہیں ہے کہ ان کی مالی مدد کی اور بس نہیں. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ پوری اونرشپ ہے اس فاؤنڈیشن کی ان بچوں کے لیے. یہ آپ سے بات ہو رہی تھی ویکلی بیسس پہ یا فورٹ نائٹلی بیسس پہ ان بچوں کو یہاں بلاتے ہیں، ان کا بہت بڑے لوگوں سے موٹیویشنل ٹریننگ انٹریکشن کرواتے ہیں، جس سے بچوں کا ایکسپوجر بنتا ہے. ایک نئی دنیا، ایک نیا جہان ان کے سامنے آتا ہے اور دے فیل ایلیویٹڈ. اور یہ جو
مینٹرنگ ہے, یہ جو گرومنگ ہے ان بچوں کی, جب ان بچوں کو آپ دیکھیں, بہت دور دراز علاقوں کے وہ بچے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی پہلو ہے اس پروگرام کا. اور مجھے تو بہت اچھا لگا یہ, جب میں اونرشپ سوچتا ہوں کہ یہ صرف پیسے دینے کا معاملہ نہیں ہے, ان بچوں کو اپنا لیا گیا, یہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آصف علی کیسر صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایجوکیشن سسٹم کی پرابلمس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کے تجربے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.